بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام دین و دنیا اور میں ہوں آپ کا میزبان مبشر رضوی۔ ناظرین، مسجدوں کی رونق کو دوبالا کرنے والا مہینہ، عبادت کا ذوق پیدا کرنے والا مہینہ اور احترام انسانیت والا مہینہ چل رہا ہے، اور میں آپ کے لیے لے کے آیا ہوں افطار ٹرانسمیشن۔ ناظرین، میں نے اپنی بات کا جو اپنے ٹاپک کا آغاز کرنا ہے وہ ہے احترام انسانیت اور احترام رمضان۔ اسی پر بات کرنے کے لیے آج پروگرام میں ہمیں جوائن کیا ہے عظیم مذہبی اسکالر مفتی علی اصغر مدنی صاحب نے۔ سر، میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، ویلکم، اور میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ سر، میں جو آپ سے پہلا سوال کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے سر، چونکہ میرا پروگرام ہے افطار ٹرانسمیشن، تو اسلام میں سر افطاری کرنے یا افطاری کروانے کے بارے میں کیا فضیلت بیان کی گئی ہے، ذرا وضاحت فرمائیں۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں جزاک اللہ کہ اتنے اچھے پروگرام میں آپ نے مجھے آنے کا موقع عطا فرمایا، اور دوسری بات یہ ہے کہ جو ٹاپک آپ نے مجھے دیا ہے وہ اہم ترین ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر اتنے رحمت اور برکتوں والے مہینے میں اس ٹاپک پر بات کرنا بہت ضروری ہے۔ بالکل سر، کیونکہ ہماری قوم جو ہے بہت سارے دینی معلومات سے لا علم ہونے کی وجہ سے رحمت اور برکتیں سمیٹنے سے محروم ہو جاتی ہے۔ جی بالکل۔ رہا آپ کا سوال، تو رمضان المبارک کا مہینہ، اس کی ہر گھڑی باعث برکت ہے۔ بالکل، خاص کر سحری اور افطاری کروانے کے بہت زیادہ فضائل قرآن و حدیث کے اندر بیان ہوئے ہیں۔ جی جی، جیسا کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک حدیث پاک کے راوی ہیں۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم رمضان المبارک کا مہینہ پاؤ اور اس میں روزہ افطار کراؤ، اگرچہ ایک کھجور ہی کھلا دو، تو جو شخص ایسا عمل کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں وہ جنت میں داخلے کا باعث بنے گا۔ بالکل۔ اچھا مفتی صاحب، آپ نے جو بات کی کہ جو بندہ روزہ افطار کروائے گا، میرا آپ سے اگلا سوال یہ ہے کہ بالفرض ایک ہے جس نے ریڑھی لگائی ہوئی ہے کسی فروٹ کی، کسی چیز کی، تو ہم اس سے چیز جو پیسوں سے خریدتے ہیں، کیا وہ اس میں شامل ہو رہا ہے؟ یعنی کہ وہ بھی ہمیں روزہ افطار کروانے میں ہماری مدد کر رہا ہے، تو کیا اس کے لیے بھی یہ فضیلت ہے؟ رمضان المبارک کے حوالے سے ہر شخص انما الاعمال بالنیات، بالکل، نیت کا پھل ضرور پا لیتا ہے۔ اب ایک شخص مارکیٹ میں اس لیے جا کر تجارت کرتا ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ آ گیا ہے تو لوگ یہ سامان خریدیں گے، اور میں ان کو اس نیت کے ساتھ یہ رزق حلال کا ذریعہ ہے میرے لیے، یہ میں دوں گا کہ لوگ اس کو استعمال کریں گے، روزہ افطار کریں گے اور لوگوں کو کروائیں گے، تو یقیناً ہر شخص جو اس عمل میں آ رہا ہے، شامل ہو رہا ہے، وہ باعث اجر و ثواب کا مستحق ہوگا۔ بالکل مفتی صاحب، ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھی بات کی کہ الاعمال بالنیات، کہ اگر یعنی اس کا نیت ہے کہ میں یہ چیز سیل کر رہا ہوں، فروخت کر رہا ہوں، یہ روزہ دار خریدے گا اور اس کو ثواب ملے گا، تو یقیناً اس کو بھی یعنی کہ اس درجے میں شامل کیا گیا ہے اسلام کی روح سے۔ اچھا مفتی صاحب، میں آپ سے جو بات کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ظاہر ہے روزہ دار انسان ہوتا ہے، اس پر شفقت اور مہربانی کرنے کا جذبہ کس طرح ہے اسلام میں؟ یعنی کہ اس پر کس طرح کی مہربانی کرنی چاہیے، کتنی شفقت کرنی چاہیے جو روزہ دار انسان ہے؟ دیکھیں، رمضان المبارک کا مہینہ جیسے ہی آتا ہے تو جو اہل اسلام ہوتے ہیں، مسلمان ہوتے ہیں، ان کے اندر ایک عبادت کا ذوق بڑھ جاتا ہے۔ بالکل، صرف عبادت ہی کا ذوق نہیں بڑھتا ہے بلکہ خدمت خلق کے حوالے سے بھی ایک ذوق شوق پیدا ہو جاتا ہے۔ بالکل مفتی صاحب، لوگ اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اور آپ اندازہ کریں کہ سارا سال اپنے گھر کے بچوں کے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے جو کھانے پینے کا سامان لے کر آتے ہیں، اس سے ہٹ کر رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو لوگ اس طرح کا سامان لے کر آتے ہیں، پھل فروٹ وغیرہ لے کر آتے ہیں، اپنے دسترخوان کو وسیع کر لیتے ہیں۔ بالکل، وہ وسیع اس لیے کرتے ہیں کہ لوگ آئیں گے اور ان کو ہم روزہ افطار کروائیں گے۔ بالکل مفتی صاحب، مساجد کے اندر بھی افطاری کا اہتمام کیا جاتا ہے، اسی طرح دفتروں کے اندر بھی افطاری کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ یہ خدمت خلق کا ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ بالکل مفتی صاحب، بالکل، اپنا دسترخوان وسیع ہو جاتا ہے۔ یہ ذوق اور شوق
یہ رحمت اور برکت والے مہینے رمضان کی بدولت انسان کو نصیب ہوتا ہے۔ مفتی صاحب بالکل ٹھیک فرما رہے ہیں۔ اچھا مفتی صاحب آپ بات فرما رہے ہیں کہ اس میں خرچ کیا جاتا ہے، بہت بڑی فضیلت ہے، تو رمضان المبارک میں خرچ کرنے کی کتنی فضیلت بیان ہوئی ہے اسلام میں؟ دین اس کے بارے میں کیا کہتا ہے کہ رمضان المبارک میں جو بندہ خرچ کرتا ہے 1 روپیہ بالفرض کرتا ہے، عام دنوں میں تو اس کے لیے کہا گیا کہ جو بندہ 1 روپیہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اسے 70 گنا ثواب دیا جاتا ہے۔ تو سر رمضان میں اس کی کیا فضیلت ہے، یعنی کہ رمضان میں جو بندہ 1 روپیہ خرچ کرتا ہے اس کی کتنی فضیلت ہے؟ رمضان المبارک کے فضائل و کمالات عام ایام یا عام مہینوں سے زیادہ ہیں۔ بالکل، احادیث مبارکہ میں اس کے متعلق بہت زیادہ ذکر کیا جاتا ہے۔ اس کے حوالے سے یہ عرض کیا جاتا ہے کہ رمضان المبارک کا جب مہینہ شروع ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اجر بڑھا دیا جاتا ہے، بالکل، ہر عمل کا اجر بڑھ جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص 1 پائی خرچ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے 1,00,000 گنا اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، 1,00,000 گنا، 1,00,000 گنا، اور 1 مرتبہ سبحان اللہ کہنے سے 1,00,000 مرتبہ سبحان اللہ کا سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بڑی بات کی مفتی صاحب آپ نے۔ اچھا مفتی صاحب اسی سے خرچ سے بات نکلی ہے، رمضان المبارک میں زکوٰۃ اور فطرانے کا بڑا ذکر کیا گیا ہے، تو رمضان المبارک میں ہی اس پر زیادہ زور کیوں دیا گیا کہ رمضان المبارک میں آپ اپنے یہ زکوٰۃ اور فطرانہ ادا کر دیں؟ اچھا، ویسے تو زکوٰۃ کا جو شرعی حکم ہے جی، وہ اضافی مال پر سال گزر جائے تو پھر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ بالکل، یہ سال کے کسی بھی دورانیے کے اندر گزر سکتا ہے، وہ سال گزر سکتا ہے، سال مکمل ہو اس سکتا پر ہے، فرض ہو جائے گی زکوٰۃ، فرض ہو جاتی ہے۔ حالانکہ عوامی کنسپٹ یا ہمارے ہاں معاشرے کے اندر زکوٰۃ کی ادائیگی کا جو وقت دیکھا جاتا ہے لوگوں کے ہاں وہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ بالکل، ماشاءاللہ، رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ اسی طرح فطرانے کا وقت جو ہے وہ وقت اصلی وہ شوال کا پہلا دن ہے، عید الفطر کا دن، پہلا دن، بالکل شرعی طور پر اسی وقت فطرانہ واجب ہوتا ہے۔ جی، لیکن لوگ کیا کرتے ہیں، رمضان المبارک میں اس کی ادائیگی کرتے ہیں، زکوٰۃ کی ادائیگی رمضان المبارک میں کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہر عمل کا ثواب بڑھ جاتا ہے، جیسا کہ تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ کو بتایا بھی صحیح۔ اس اجر کو پانے کے لیے ایک ذوق شوق پیدا ہو جاتا ہے کہ جو عمل اور کسی دنوں میں کریں گے رمضان میں کریں گے اللہ اس کا اجر اور زیادہ عطا فرمائے گا۔ اچھا مفتی صاحب آپ بات کر رہے تھے، معذرت کے ساتھ میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، آپ نے فرمایا کہ جو فطرانہ ہے وہ عید کے پہلے دن ہی واجب ہوتا ہے، اس کا ٹائم یعنی کہ اسلام میں یہ بتایا گیا کہ وہ عید کے پہلے دن ہی واجب ہوتا ہے، شوال کی پہلی تاریخ کو۔ تو جو مفتی صاحب بندہ پہلے فطرانہ ادا کر دیتا ہے، اس کو پتا ہے کہ مجھ پہ فطرانہ فرض ہے، مجھ پہ واجب ہے، میں نے ادا کرنا ہے عید کے پہلے دن، لیکن وہ عید آنے سے پہلے یعنی کہ رمضان چل رہا ہے تو وہ 28 رمضان کو یا 20 رمضان کے بعد یا 15 کے بعد وہ فطرانہ ادا کر دیتا ہے، تو اس کا کیا وہ فطرانہ ادا ہو جائے گا؟ فقہائے کرام نے اس بات کی تصریح فرمائی ہے، فقہی کتابوں کے اندر یہ اصول اور قانون موجود ہے کہ زکوٰۃ کی فرضیت جس شخص کو پتہ ہو کہ میں صاحب نصاب ہوں، مجھ پر زکوٰۃ فرض ہوگی، جس شخص کو پتہ ہے کہ میں صاحب نصاب ہوں مجھ پر فطرانہ لازم ہوگا، اور وہ وقت سے پہلے ادائیگی کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے، یعنی اس کا فطرانہ ادا ہو جائے گا۔ جی، فطرانہ ادا ہو جائے گا۔ اس میں یعنی واضح تصریح علماء نے لکھی ہے، واضح فقہائے کرام نے اس بات کی وضاحت فرمائی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ فطرانہ وقت سے پہلے رمضان المبارک میں ادائیگی کا سبب میں نے آپ کو پہلے بھی بتا دیا ہے کہ اجر و ثواب کی بڑھوتری جو ہے، جی، اضافہ جو ہے یہ ذریعہ بنتا ہے۔ اسی لیے لوگ وہ افراد جو ایک ایسی زندگی گزار رہے ہیں کہ معیشت میں وہ کمزور جا رہے ہیں، مالی طور پر ان کی پوزیشن کمزور ہے، تو زکوٰۃ والا رمضان میں زکوٰۃ ادا کرتا ہے، فطرانے والا فطرانہ رمضان میں ادا کرتا ہے، تاکہ وہ لوگ بھی ہمارے ساتھ سحر و افطار میں شامل ہو سکیں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اچھے طریقے سے رمضان المبارک وہ اس کے روزے رکھ سکے اور اس کی ساری اور افطاری کا اہتمام کر سکے۔ بالکل مفتی صاحب ٹھیک فرما رہے ہیں۔ اچھا مفتی صاحب اب میں جو بات کرنے جا رہا ہوں وہ انتہائی اہم میں سمجھتا ہوں کہ اسلام ہمیں احترام انسانیت کا درس کیسے دیتا ہے، یعنی کہ رمضان آتے ہی ہمیں تقریباً انسانیت کا احترام آ جاتا ہے، جبکہ باقی دنوں میں ایسا نہیں ہوتا، تو اسلام کی میں اس کی کیا کوئی خصوصی بات ہے کہ آپ کو واضح حکم دیا گیا کہ آپ رمضان میں احترام انسانیت زیادہ کریں، یا عام دنوں میں اکثر دیکھا جاتا ہے کہ ایسا نہیں ہوتا، جبکہ رمضان جیسے ہی سٹارٹ ہوتا ہے، شروع ہوتا ہے، تو لوگ احترام انسانیت میں بہت آگے بڑھ جاتے ہیں؟ اس کے بارے میں اسلام کو کیا قول ہے؟ اس کی 2 وجوہات بیان کی جاتی ہیں۔ ایک وجہ تو یہ بیان کی جاتی ہے کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کا سیرت کی کتابوں میں یہ معمول بیان کیا گیا ہے کہ جیسے ہی رمضان المبارک کا مہینہ آتا تو آپ اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کرتے، جس کو جو دینا ہوتا اس کو دے دیتے، جس سے جو لینا ہوتا اس سے لے لیتے۔
تو یہ لینے دینے کے معاملات رمضان المبارک میں مکمل فرما لیا کرتے تھے۔ اور دوسری وجہ جو بیان کی جاتی ہے وہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ عام دنوں میں انسان کے بہکاوے کے لیے شیطان اس کے ساتھ ہے۔ بالکل، ہر عمل سے شیطان بہکاتا ہے، نیکی والے عمل سے وہ دور کرتا ہے، بدی والے عمل کے قریب کر دیتا ہے، وہ شیطان قید ہو جاتا ہے۔ بالکل، جب قید ہو جاتا ہے تو دو انسانوں کے درمیان جو محبت کا ایک رشتہ ہوتا ہے جس کو توڑنے کے لیے شیطان آتا ہے، میدان عمل میں آتا ہے، وہ قید ہو گیا۔ جب قید ہو گیا تو دو انسانوں کے درمیان کا جو فاصل ہے وہ ختم ہو گیا۔ جب ختم ہو گیا تو ایک انسان کا دوسرے انسان کے لیے احترام پیدا ہو جاتا ہے۔ بالکل بالکل ٹھیک فرما رہے ہیں آپ۔ اچھا مفتی صاحب، آپ نے یہ بات بہت اچھی کی۔ اس کے بعد آج کل دیکھنے میں آتا ہے کہ ایک بندہ ہے جو ماشاءاللہ سے روزہ اس نے نہیں رکھا، لیکن وہ افطاری کر رہا ہے، اس نیت کے ساتھ افطاری کر رہا ہے کہ افطاری کرنے کا ثواب، اجر و ثواب بہت زیادہ ہے، تو اس کے بارے میں کیا اسلام کہتا ہے؟ کیا یعنی کہ اس کو وہ ثواب ملے گا افطاری کا، یعنی کہ ایک روزہ رکھنے والے کی افطاری کے مطابق، یا اس کو صرف افطار کا ہی ثواب ملے گا؟ یہ دو صورتیں ہیں اس کی۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ وہ شخص روزہ کیوں نہیں اس نے رکھا، اگر تو اس نے بغیر کسی شرعی عذر کے روزہ ترک کیا ہے تو یقیناً وہ ثواب سے محروم رہے گا۔ وہ سحری کے ثواب سے بھی محروم رہے گا، افطاری کے ثواب سے بھی محروم رہے گا۔ دیگر جو ثواب ایک روزہ دار کے لیے احادیث مبارکہ میں بیان کیے گئے ہیں ان سب سے وہ محروم رہے گا۔ بالکل۔ رہی وہ بات کہ کسی عذر کی بنیاد پر اس نے روزہ ترک کیا، بالکل، جیسا کہ عذر کے اندر یہ چیز قرآن پاک کے اندر واضح طور پر آتی ہے کہ جو شخص مسافر ہو یا مریض ہو وہ روزہ نہ رکھے۔ اچھا مفتی صاحب، مسافر کے بارے میں معذرت کے ساتھ، مسافر کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں کہ مسافر ہو یا مریض ہو، تو مسافر کی حد کتنی ہے؟ بالفرض ایک انسان ہے، اس نے 10-12 کلومیٹر کرنا ہے یا 50 کلومیٹر کرنا ہے، لیکن اس کا سفر انتہائی مشکل ہے، رستہ خراب ہے یا وہ گرمی میں ہے، تو کیا وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے 10-12 کلومیٹر یا 50 کلومیٹر یا اس سے کم کے درمیان؟ اچھا، اس مسئلے کی وضاحت کرنے سے پہلے میں اپنی پہلی بات جو ہے اس کو مکمل جو کرنا چاہتا ہوں کہ مسافر اور مریض کے لیے رخصت موجود ہے بالکل شرعی طور پر۔ اب مسافر وقت افطار اگر افطار کی نیت سے، یعنی وہ کھانا جو افطار کے لیے رکھا جاتا ہے، وہ پھل فروٹ جو افطار کے لیے رکھے جاتے ہیں اس میں شامل ہو جائے گا، تو یقیناً کیونکہ شریعت نے روزہ کی رخصت اس کو دی تھی، بالکل وہ افطار کے وقت کھانے میں شامل ہو گیا تو یقیناً افطاری کا اجر و ثواب اسے ملے گا۔ بالکل، اللہ کی رحمت پر امید کی جا سکتی ہے۔ دوسری بات جو آپ نے ارشاد فرمائی، مسافر، اس کی شریعت نے حد بیان فرمائی ہے۔ ایسا شخص جو اپنے شہر سے 92 کلومیٹر 92 کلومیٹر کے سفر کی نیت کے ساتھ سفر کرتا ہے، نکلتا ہے، ایسا شخص شرعی مسافر کہلاتا ہے۔ بالکل۔ تو سفر یقیناً ایک آزمائش سے خالی نہیں ہوتا، بالکل آزمائش ہوتی ہیں اس کے اندر، تو شریعت نے انسان کو یہ رخصت عطا فرمائی ہے کہ وہ حالت سفر میں روزہ نہ رکھے۔ اس سے کم جتنا بھی سفر ہے وہ شرعی سفر نہیں ہے، اس سے کم جتنا بھی سفر کرے گا روزہ چھوڑنے کی اس کو اجازت نہیں شرعی طور پر۔ مفتی صاحب، میں 10-12 کلومیٹر جو سفر کرتا ہے اس پر لازم ہے کہ وہ روزہ رکھے۔ لیکن اس کے علاوہ بھی فقہاء کرام نے اس بات کو بیان کیا ہے کہ سفر اگر تو سفر اس کا سہولت والا سفر ہے، بالکل، کہ وہ اپنی کنوینس پہ جا رہا ہے، اپنی کسی گاڑی پہ جا رہا ہے اور وہ اپنی گاڑی کے اندر ہر طرح کی سہولت موجود ہے، کسی قافلے کے ساتھ نہیں، کسی سواری گاڑی پر نہیں ہے کہ جس پر اس کی اپنی مرضی نہیں چلے گی۔ بالکل مفتی، گاڑی والا خود ہی اپنی مرضی کرے گا، کہاں روکے گا، کہاں چلائے گا، اپنی گاڑی پہ جا رہا ہے تو اس کے لیے رخصت نہیں ہے، اس کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھے۔ اگر وہ اپنی کنوینس کے ساتھ ہے، اپنے اس کو کسی قسم کی کوئی پرابلم نہیں ہے، یعنی کہ پھر اگر 92 کلومیٹر سے زیادہ سفر بھی کرتا ہے تو اسے شریعت اجازت نہیں دیتی کہ وہ اس کو روزہ، اس کو شریعت اجازت نہیں دیتی ہے کہ وہ روزہ چھوڑ دے، اس کو روزہ رکھنا۔ اسی کے اپوزٹ اگر ہم بات کر لیں کہ اگر ایک شخص ہے، اس کا سفر، میں نے پہلے بھی ریکویسٹ کی، آپ سے گزارش کی کہ اس کا سفر انتہائی مشکل ترین ہے، گرمی والا سفر ہے، یا اس کے پاس کنوینس نہیں ہے، یا وہ پیدل ہے تو اسے کوئی چیز نہیں ملی، اس طرح کی کچھ صورت بن جاتی ہے، تو اگر وہ 92 کلومیٹر سے کم ہے اس کا سفر، تو کیا وہ بھی روزہ نہیں چھوڑ سکتا؟ شریعت میں 92 کلومیٹر سے کم والے شخص کے لیے روزہ ترک کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اصلاً ہماری عوام، ہماری قوم اس بات کو دیکھتی ہے کہ روزہ رکھنے کے لیے سحری کرنا ضروری ہے، روزہ ختم کرنے کے لیے افطاری کرنا ضروری ہے، تو شریعت میں ایسی کوئی وہ بات نہیں ہے۔ سحری کرنا یہ سنت ہے، بالکل ہمارے لوگوں کے اندر یہ بات مشہور ہو چکی ہے، صبح آنکھ نہیں کھلی، وقت ختم ہو چکا تھا سحری کا، میں روزہ نہیں رکھ پایا،
تو ایسی صورت شریعت کے نزدیک کوئی مطلب روزہ ترک کرنے کی جوازی صورت نہیں ہے۔ اگر سحری کا انتظام نہیں ہو پایا، سحری کا سامان اس کو نہیں مل پایا، پھر بھی روزہ اس پر فرض ہوگا، وہ روزہ رکھے گا۔ یعنی کہ سحری اور افطاری کا سنت ان کا ایک الگ طریقے سے ثواب ہے، یہ روزے کے ساتھ منسلک نہیں ہے کہ اگر آپ کو یہ چیزیں ملیں گی، اویلیبل ہوں گی، تو اب ہی آپ روزہ رکھیں گے۔ جی یہی کہنا چاہ رہے ہیں؟ ہاں، روزے کے ساتھ اس کا تعلق صرف سنت کی نیت کے ساتھ ہے، سنت کی حد تک ہے کہ سحری کرنا، افطاری کرنا یہ سنت مبارکہ ہے۔ اگر یہ سحری اور افطاری کا سامان اویل نہ ہو پھر بھی روزہ اس پر فرض ہوگا۔ اچھا، روزہ نہیں چھوڑ۔ آپ کسی بات سے میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں، سحری کے حوالے سے اکثر ہمارے حضرات میں آج کل چلتا ہے مفتی صاحب کہ وہ جب امام صاحب یا ایک مولوی صاحب اعلان کرنا چاہتے ہیں نا کہ سحری کا ٹائم ختم ہو رہا ہے، تو اکثر بندے کہتے ہیں کہ قاری صاحب 1-2 منٹ رک جائیں، مجھے پانی پی لینے دیجیے۔ تو اس کا اسلام کے کیا کانسیپٹ ہے؟ یعنی کہ وہ اگر امام صاحب بالفرض رک جاتا ہے لیکن ٹائم تو گزر رہا ہے، جو اسلام نے ٹائم دیا کہ فلاں وقت سحری کا ٹائم ختم ہو جائے گا، اب امام کے رکنے سے کیا وہ سحری کا ٹائم رک جاتا ہے؟ یہ بات جو ہے نا ہمارے قوم کے اندر، ہماری عوام کے اندر ایک ایسی مطلب مشہور ہو چکی ہے کہ جب تک فجر کی اذان چلتی رہے گی تو ہم سحری کر سکتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، ہر عمل جو ہے اس کی کجودات شریعت نے بیان فرمائی ہے۔ تو روزے کے متعلق بھی یہی حکم ہے کہ سحری کا وقت جو ہے یہ فجر کا وقت جیسے ہی شروع ہوتا ہے تو سحری کا وقت ختم ہو جاتا ہے، اذان ہو یا نہ ہو۔ اذان ہوتی ہے نماز فجر کے لیے، جی بالکل، نہ کہ روزے کو ختم کرنے کے لیے۔ اگر اعلان نہ بھی کیا جائے، اذان نہ بھی دی جائے، تب بھی آپ نے وقت جو ہے اس کو دیکھ کر جیسے وقت مکمل ہو جائے کھانا پینا ترک کر دینا چاہیے، کھانا پینا جاری نہیں رکھنا چاہیے۔ بسا اوقات لوگ کیا کرتے ہیں، انتظار کرتے رہتے ہیں، یہ اعلان ہوگا، سحری کے ختم ہونے کا اعلان ہوگا تو ہم پانی کا گلاس بھر کے ساتھ رکھ لیتے ہیں کہ پانی پی لیں گے۔ تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، یہ اللہ کا فرض ہے۔ اللہ کے فرض میں احتیاط اسی چیز کا نام ہے کہ وقت سے پہلے اس کو روک دیا جائے، اپنا کام کاج مکمل کر لے، اپنے سحری کا سلسلہ وقت سے پہلے ہی ختم کر لی جائے۔ بالکل۔ اچھا مفتی صاحب، آپ نے یہ بات کی کہ وقت سے پہلے سحری ختم کرنا، اکثر آج کل چونکہ ہمارے معاشرے میں چل رہا ہے کہ وہ انہیں پتا ہوتا ہے کہ امام صاحب نے روزہ بند کروانا ہے۔ اب اکثر ایسا ہو جاتا ہے کہ ظاہر امام بھی انسان ہے، اس سے غلطی ہو جاتی ہے یا وہ کسی کام میں لگ جاتا ہے تو وہ ٹائم پہ روزہ بند نہیں کرواتا۔ اب ٹائم گزر جاتا ہے، 2-3 منٹ بعد اسے یاد آتا ہے کہ میں نے تو روزہ بند کروانا تھا۔ اب وہ اس وقت روزہ بند کرواتا ہے جب تک یعنی کہ وہ لوگ کھا رہے ہوتے ہیں، جب تک یعنی کہ امام صاحب بات نہیں کرتا کہ روزہ ختم ہوگا، ٹائم ختم ہو گیا، تب تک لوگ کھاتے رہتے ہیں صرف اسی شک میں کہ جب امام صاحب ٹائم ختم ہوگا تو امام صاحب ہمیں بتا دیں گے۔ تو مفتی صاحب ظاہر اب شریعت کی روح سے اگر دیکھا جائے تو ان لوگوں کا روزہ نہیں ہے، یعنی کہ روزہ ان کا ٹوٹ جاتا ہے۔ ٹائم چونکہ گزر چکا ہے سحری کا لیکن پھر بھی وہ سحری کر رہے ہیں۔ اب اسلام کی روح سے اگر دیکھا جائے تو روزہ ان کا یقیناً نہیں رہا، ٹوٹ گیا ہے۔ تو کیا ان کے روزہ ٹوٹنے میں جو امام صاحب نے یعنی کہ ٹائم ختم ہونے کے بعد اعلان کیا ہے، اب امام صاحب کو ان کے روزہ ٹوٹنے کا کفارہ ادا کرنا پڑے گا، کس طرح ہے؟ یعنی کہ اب اس میں جو ہے نا ہمارے ہاں شریعت کے جو فرائض ہیں، شریعت کی جو حدود اور قیودات ہیں، اس میں لوگ جو ہے دوسرے پر ڈال دیتے ہیں جی، حالانکہ اس حوالے سے کہ روزہ فرض اس شخص پر ہے جس نے رکھنا ہے، جو سحری کر رہا ہے، اور روزے کے متعلق مکمل معلومات رکھنا یہ اس شخص کی ذمہ داری ہے، نہ کہ کوئی اس کو آ کے بتائے گا کہ سحری کا وقت اتنے بجے سے اتنے بجے تک ہے، افطار کا وقت اتنے بجے سے اتنے بجے تک ہے۔ اس کو خود کو علم حاصل ہونا ضروری ہے۔ وہ امام کے اعلان پر نہ رہے، اس کے پاس گھڑی موجود ہے، اس کے پاس وقت موجود ہے، اس کے پاس ٹائم ٹیبل موجود ہے، وہ اپنے سحر اور افطار کے وقت کا علم رکھے، معلومات رکھے اور امام کے اعلان تک نہ رکے۔ اس میں امام کی کوئی مطلب اس میں وہ نہیں ہے، امام قصوروار نہیں ہے، اس میں وہ بندہ خود ہی قصوروار ہوگا۔ اس کا روزہ اگر وقت کے بعد بھی وہ جاری رہا کہ وہ امام صاحب کے اعلان کو ہی دیکھتا رہا تو اس کا روزہ نہیں ہوگا۔ یعنی کہ اس میں وہ امام صاحب کا کوئی کسی قسم پہ کوئی اس پہ بلیم نہیں آئے گا؟ نہیں، شرعی طور پر امام پر لازم ہی نہیں تھا اعلان کرنا۔ بالکل، یعنی کہ انسان بھی خود ہے کہ وہ جب جو چیز یعنی کہ وہ اسلام کے مطابق کر رہا ہے، بالفرض نماز ہے یا روزہ ہے، تو اس کے یعنی کہ اس کو احکامات پڑھنا، اس کو سیکھنا اس پہ لازم ہے۔ جی، اسی پر لازم۔ ٹھیک ہوگا مفتی صاحب۔ اچھا، اسی طرح مفتی صاحب افطار کے بارے میں ہمارے ایک بہت بڑی بات رائج ہے، اس کی ذرا وضاحت فرما دیں کہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ افطاری کا ٹائم ہو رہا ہے، تو جس نے 5 منٹ بعد یعنی کہ افطاری کی، ظاہر سفر میں تھا یا کسی کام میں لگا ہوا تھا تو وہ ٹائم پہ افطاری نہیں کر پاتا، 5 منٹ 10 منٹ گزر جاتے ہیں تو وہ افطاری کرتا ہے، تو اکثر سننے میں آیا ہے کہ اس کا روزہ مکروہ ہو جاتا ہے یا اس کا روزہ نہیں رہتا، تو اس کے بارے میں اسلام کی کیا؟
استحبابی طور پر سحری کے اندر جلدی کرنا، سحری کے اندر تاخیر کرنا اور افطار میں جلدی کرنا یہ مستحب ہے۔ مستحب ہے، ٹھیک ہو گیا۔ افطار میں اتنی تاخیر بغیر کسی عذر کے کہ جس سے بالکل وہ ایک غروبیت اتنی چھا جائے کہ رات کی تاریکی آ جائے تو یہ مکروہ ہے۔ مکروہ ہے، ہاں، اس سے ثواب کے اندر کمی واقع ہو جاتی ہے، یہ مکروہ تنزیہی ہے۔ بالکل ٹھیک ہوگا مفتی صاحب۔ کہ جس کے سبب چاہیے یہ کہ جیسے ہی غروب آفتاب ہو تو روزہ افطار کر لیا جائے۔ لیکن اگر مجبوری کے تحت یعنی کہ وہ سفر میں ہے تو اس کے پاس کوئی چیز نہیں ایسی، یا تو وہ تو کر سکتا ہے نا، یعنی کہ تاخیر۔ جی ایسا ہی ہے، عذر شریعت میں جو ہے نا اس کو قبول کیا گیا ہے۔ جی، اگر کسی عذر کی بنیاد پر اس کا روزہ جو ہے نا وہ افطار کرنے میں تاخیر ہو گئی ہے تو یقیناً اس کے اندر کراہیت بھی نہیں آئے گی، اس کو مکروہ تنزیہی نہیں کہیں گے۔ جی، بغیر کسی عذر کے اگر کوئی شخص اتنی تاخیر کر دیتا ہے تو اس سے روزے کا ثواب کم ہو جاتا ہے۔ اچھا مفتی صاحب، اب میں ایک بات کرنے جا رہا ہوں آپ سے۔ ہم نے یہ بات بہت اچھی کی کہ کسی عذر کی وجہ سے تو انسان یعنی کہ تاخیر کر سکتا ہے۔ اچھا مفتی صاحب، اسی طرح ایک بات بہت عام مشہور ہے ہماری عوام میں، ہماری قوم میں، کہ اکثر وہ بابے کہتے ہیں پرانے کے، کہتے ہیں کہ جی پہلے وقتوں میں چونکہ نہیں ہوتا تھا ٹائم ٹیبل، تو جب یعنی کہ انسان کی آنکھ کھلتی تھی تو اسے پتہ تھا میں نے روزہ رکھنا ہے، تب سے وہ روزے کی نیت سٹارٹ کر لیتا تھا، یعنی کہ میں نے اب سے روزہ ہے، یعنی کہ تب سے وہ کچھ نہ کچھ کھا لیتا تھا تو اس کا روزہ ہو جاتا تھا۔ تو کیا اسلام اس کا کانسیپٹ ہے کہ انسان کو جب یعنی کہ اس کی نیند کھلی تو یعنی کہ فجر کا ٹائم گزر چکا تھا یا فجر کا ٹائم ہو رہا تھا، اب اس نے کچھ نہیں کھایا تو وہ کہتا ہے کہ میں نے کچھ نہیں کھایا، میں جب تک کچھ کھاؤں گا نہیں میرا تو پورا دن نہیں گزرے گا، تو کیا وہ اس وقت کھا سکتا ہے؟ یعنی کہ ٹائم گزرنے کے بعد اب چونکہ اسے پتہ نہیں چلا، وہ کہہ رہا ہے کہ جی میری آنکھ نہیں کھلی، ہو سکتا ہے اللہ کی طرف سے میری آنکھ نہ کھلی ہو، تو اس کا کیا؟ اچھا، اس پر جو ہے نا پہلے کلام ہمارا ہو بھی چکا ہے کہ دیکھیں سحری کرنا یہ سنت مبارکہ ہے۔ اب آنکھ اس کی لیٹ کھلی ہے کہ وہ وقت ختم ہو چکا تھا، کھانے پینے کی شرعی طور پر اجازت نہ رہی، تو ایسی صورت میں بغیر کھائے پیے اس پر روزہ رکھنا فرض ہے۔ اس وقت میں بے وقت میں اس کے لیے کھانا پینا جائز نہیں ہوگا، یعنی کہ روزہ کا ٹائم جب سحری کا ٹائم گزر چکا تو وہ نہیں کھا پی سکتا، نہیں کھا، اگر کھائے گا تو اس کا روزہ یعنی کہ نہیں رہے گا، روزہ نہیں رہے گا، وہ گناہ کا مرتکب ہوگا۔ اچھا مفتی صاحب، آپ نے بار بار یہ بات فرما رہے ہیں کہ شرعی عذر کی وجہ سے انسان روزہ چھوڑ سکتا ہے، تو ایک تو مریض ہو گیا، ایک مسافر ہو گیا۔ اچھا مریض کے بارے میں کیا ہے مفتی صاحب؟ مریض یعنی کہ کس قسم کا مریض ہو تو وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے؟ اس کے حوالے سے بھی معلومات بہت ضروری ہیں، یہ سوال بہت ہی اہم ہے۔ ہمارے ہاں سر درد کے مرض میں جو مبتلا ہوتا ہے وہ بھی کہتا ہے جی روزہ میں نہیں رکھوں گا، میرے سر میں درد شروع ہو جاتا ہے، پیٹ میں درد شروع ہو جاتا ہے، اس لیے میں روزہ نہیں رکھتا۔ تو شرعی طور پر مریض، ایسا مریض، دائمی مریض جس کو ماہر ڈاکٹر طبیب کہہ دیتا ہے کہ یہ کھائے پیے بغیر دن نہیں گزار سکتا ہے، اس کے لیے کھانا ضروری ہے، اور وہ ہے بھی دائمی۔ جی بالکل، ایک دائمی مریض ہوتا ہے، ایک وقتی مریض ہوتا ہے۔ دائمی مریض کے لیے یہ رخصت موجود ہے، خود کے اندازے سے نہیں بلکہ ماہر طبیب ڈاکٹر نے اس کو دائمی مریض قرار دے دیا ہو، اور اس کے لیے کھانا پینا، اگر تم پورا دن یعنی کہ نہ کھاؤ بھی تمہاری مرض بڑھ سکتی ہے، مرض بڑھ سکتی ہے، اس کو تمہاری جان جانے کا خطرہ ہے، نقصان ہو سکتا ہے۔ تو ایسے مریض کے لیے شریعت میں رخصت موجود ہے کہ وہ اس روزے کا فدیہ ادا کرے گا۔ فدیہ مفتی صاحب کیا ہے، یعنی کہ کتنا ہے روزے کا؟ اچھا، روزے کا فدیہ جو ہے نا یہ فقہاء کرام نے اس کو فطرانے کی مقدار کے ساتھ مختص کیا ہوا ہے، اس کے ساتھ اسی کے مطابق ہی ہے اس کی مقدار۔ جس طرح کہ ابھی مروج جو ہے علماء کرام نے جو متفقہ پاکستان کے اندر فدیہ کی رقم بیان کی ہے وہ تقریباً 170 روپے ہے ایک روزے کی تو فطرانے کی مقدار بھی 170 ہے اور ایک روزے کا فدیہ بھی 170 ہے۔ یہ دائمی مریض کے لیے ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ وقتی مریض ہوتا ہے اس میں دو صورتیں ہوتی ہیں، وہ یہ ہوتا ہے کہ اس کا علاج چل رہا ہے، جتنی دیر علاج چلتا رہے گا شریعت نے اس کو رخصت دی ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے، جیسے علاج مکمل ہوگا مرض اس کا دور ہو جائے گا تو اب اس پر روزہ رکھنا لازم ہوگا اور قضا کرے گا، اور کیونکہ یہ کسی عذر کی وجہ سے قضا ہوئی تو اس پر وہ گناہگار نہیں ہوگا قضا کرنے کی وجہ سے۔ شریعت نے اس کو چھوٹ دی یعنی کہ اس کو گناہ نہیں ہوگا، اس کو گناہ، لیکن اس کو قضا بعد میں کرنی پڑے گی، قضا کرنی پڑے گی، قضا نہیں کرے گا روزہ معاف نہیں ہے، اسے معاف نہیں ہوگا۔ اچھا مفتی صاحب، اسی طرح چلو آپ نے مرد کی بات کر دی، ہماری جو خواتین ہوتی ہیں جو اکثر حیض اور نفاس کے میں مبتلا ہوتی ہیں، یعنی کہ ان کو حیض آیا ہوتا ہے یا نفاس کے معاملے میں ہوتی ہیں، تو ان کے لیے شریعت کیا کہتی ہے کہ وہ ان دنوں میں وہ روزہ رکھیں گے یا نہیں؟ عورت کے حوالے سے مسائل کچھ مختلف ہیں۔ روزہ کے حوالے سے مینسز پیریڈ منتھلی عورت کو آتے ہیں، اس سلسلے میں شریعت نے یہ حکم دیا ہے کہ اس ٹائم پیریڈ کے دوران عورت روزہ نہیں رکھ سکتی، لیکن اس روزے کی قضا ہے، روزہ بالکل معاف نہیں ہے، قضا ہے۔
جب وہ پاکیزگی کے دنوں میں آئے گی تو اس وقت اس روزے کی قضا کرے گی. قضا کرنے کا گناہ نہیں ہوگا کہ اس کے اپنے اختیار میں نہیں تھا. جی بالکل. اس کے ساتھ ایک شرعی عذر لاحق ہو گیا جس کے سبب اس نے روزہ ترک کیا. جی. اگر عورت پہلے ہی روزے سے تھی اور یہ پیریڈ شروع ہو گئے، اب شرعی طور پر اس پر فرض ہے، لازم ہے کہ وہ روزہ ترک کر دے. جی. وہ روزے کی نیت سے وہ دن نہیں گزار سکتی ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا مفتی صاحب، آپ کسی بات سے میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ ایک عورت تو اس کو پتہ ہے کہ میری اتنی مدت ہے یعنی کہ حیض کی، تو وہ یعنی کہ جانتی ہے اس چیز کو. تو پہلا تو میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ جو فرض روزہ ہے یعنی کہ رمضان کا، اس کا ٹائم کب سٹارٹ ہوتا ہے؟ مغرب کے بعد، افطاری کے بعد دوسرے روزے کا ٹائم سٹارٹ ہوتا ہے یا سحری کے وقت ٹائم سٹارٹ ہوتا ہے؟ اصلا اس کا حکم جو ہے وہ نماز عشاء کے بعد، نماز تراویح کے بعد جی سٹارٹ ہو جاتا ہے، یعنی کہ وقت سحر جو آتا ہے جی سٹارٹ ہو جاتا ہے. رات کا تیسرا حصہ جی یہ وقت سحر کہلاتا ہے. اور شرعی اصطلاح میں اس کو صبح کاذب بولتے ہیں. ایک ہے صبح صادق، ایک ہے صبح کاذب. ان کی وضاحت فرما دیں مفتی صاحب ذرا ناظرین. صبح کاذب رات کے تہائی حصے میں کچھ اجالا سا آ جاتا ہے، ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے دن چڑھنے لگا ہے، لیکن اس کے فوری بعد تاریکی آ جاتی ہے، اندھیرا چھا جاتا ہے. اندھیرا چھا جاتا ہے. تو یہ جو اجالے کا وقت ہوتا ہے اس کو صبح کاذب بھی بولتے ہیں اور سحری کا وقت بھی بولتے ہیں. جی جی. اس کے بعد جب اندھیرا چھاتا ہے تو پھر وہ وقت فجر شروع ہو جاتا ہے. جی. تو صبح کاذب جو ہے یہ وقت سحری کا ہوتا ہے، اس وقت روزہ رکھا جاتا ہے. اچھا مفتی صاحب، آپ ایک عورت، میں وہی سوال کر رہا تھا، اسے پتہ ہے کہ میرا حیض یعنی کہ آج میری لاسٹ ڈیٹ ہے، ختم ہو جائے گا، جبکہ وہ عشاء کے بعد ختم ہوتا ہے، تو کیا وہ اس پر روزہ فرض ہوگا؟ کیونکہ حیض سے وہ پاک ہو چکی ہے، اس کے حیض کا پیریڈ ختم ہو چکا ہے، تو کیا آپ وہ روزہ رکھے گی؟ یعنی عشاء کے بعد اس کا حیض ختم ہوا ہے تو اس پہ روزہ فرض ہوگا؟ اصل میں وقت سحر جی اگر وہ عورت پاکیزگی کی حالت میں تھی تو اس پر روزہ رکھنا فرض ہے. جی. تو عشاء کے بعد اگر وہ پاک ہو گئی ہے، اپنے اس مینسز پیریڈ سے گزر چکی ہے، جی. تو ایسی صورت میں اس پر روزہ رکھنا اگلے دن کا لازم ہوگا. جی. اسی طرح نفاس والی عورت یعنی کہ وہ صبح افطاری سحری سے پہلے وہ یعنی کہ اس کو آ رہے تھے، نفاس آ رہا تھا، لیکن سحری کے بعد وہ یعنی دن جب چڑھ جاتا ہے تو اس کا نفاس ختم ہو جاتا ہے، تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ اس پہ وہ روزہ یعنی کہ پڑے گا اس کا گناہ، یا وہ اس کو شریعت کی طرف سے معافی ہے؟ حیض کی حالت میں روزہ ترک کرنے کا حکم ہے. نفاس کے متعلق، نفاس اس خون کو کہتے ہیں جو ولادت کے وقت عورت کے جسم سے نکلتا ہے. جی. شریعت میں اس کی کم سے کم کوئی مقدار نہیں. جی. وہ نہ نکلے، اور زیادہ سے زیادہ اس کے متعلق 40 دن، یہ فقہاء کرام نے اس کو بیان فرمایا. جی. ہے. اب ایسی حالت میں مطلب وہ حیض کی حالت میں تو اس کو عذر لاحق ہے کہ جی. شریعت نے اس کو رخصت دی ہے. نفاس کا حکم یہ نہیں ہے. جی ٹھیک ہوگا. تو وقت سحر اگر وہ اس حالت میں تھی کہ روزہ رکھنے کے قابل ہے تو وہ روزہ رکھے گی. لیکن اگر وقت وہ عورت جو بچے کو دودھ پلاتی ہے، جی. اس کے متعلق بھی ہماری عوام کے اندر یہ بات مشہور ہو جاتی ہے کہ دودھ پلانے والی عورت بھی روزہ نہ رکھے. جی. یہ بات بھی غلط ہے. اگر کیفیت بچے کی یہ ہے کہ بچہ اتنا کمزور ہے کہ اگر ماں اس کو دودھ نہیں پلائے گی، جی. بچے کی جان کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے. اور ماں کو دودھ جو ہے اسی صورت میں آتا ہے کہ ماں خود کمزور ہے، کچھ کھائے پیے گی تو دودھ آئے گا. جی. تو ایسی صورت میں شریعت نے ان دنوں میں اس کو رخصت عطا فرمائی ہے دودھ کہ وہ روزہ ترک کرے، اپنے بچے کی جان کا تحفظ کرے اور اپنی جان کا تحفظ کرے، اور ان روزوں کی وہ قضا کرے گی. ناظرین، آپ نے جانا کہ مختلف مسائل پہ بات ہوئی. ناظرین، اب ٹائم ہوا چاہتا ہے ایک چھوٹی سی بریک کا. تو بریک کے بعد مفتی صاحب سے ہم جانیں گے کہ روزہ کن کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے. ہماری آج کل قوم میں اکثر چیزیں ایسی مشہور ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ان سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور ان سے روزہ نہیں ٹوٹتا. تو بریک کے بعد ان سے جانتے ہیں کہ کن سے روزہ چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے اور کن چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا. اب آپ کے بھی خواب ہوں گے پورے. اس مہنگائی کے دور میں گھر بنانا ایک خواب تھا جو اب حقیقت میں بدل گیا ہے. اوستا محمد کا سب سے خوبصورت پروجیکٹ طاہر ٹاؤن. ویلکم بیک ناظرین. بات کر رہے تھے ہم مسائل پہ کہ روزہ کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے اور کن چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا. اچھا مفتی صاحب، آج کل ہمارے ایک بات بڑی مشہور ہے کہ انجیکشن لگوانے سے روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا. اکثر لوگ کہتے ہیں کہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے
کیونکہ کوئی بھی چیز انسان کے جسم میں جب انٹر ہوتی ہے، داخل ہوتی ہے، تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، یعنی کہ رکنے کا نام روزہ ہے۔ آپ میں کوئی تقویت دینے والی چیز آپ ایسی حاصل نہ کریں جو آپ کے جسم کو تقویت دے، تو یہ تو روزہ ہے، یہ انجیکشن ہے، یہ آپ کو تقویت حاصل دے رہا ہے، تو اس سے آپ کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ جبکہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ یہ نس میں لگایا جائے یا گوشت میں لگایا جائے، اکثر کہتے ہیں نس میں لگایا جائے روزہ نہیں ٹوٹے گا، اور اگر گوشت میں لگایا جائے گا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اس کے بارے میں شریعت کیا کہتی ہے؟ اس حوالے سے یہ جو انجیکشن کا مسئلہ ہے، اس کو سمجھنے سے پہلے ہم نے روزے کی تعریف کو دیکھنا ہے جی کہ شرعی طور پر روزہ کہتے کس کو ہیں۔ جی تو شرعی طور پر روزہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے سے رک جانا، اس کا نام روزہ ہے۔ جی جی یہ جو انجیکشن ہے یہ بطور غذا استعمال نہیں کیا جاتا، نہ کھانے کا نام ہے نہ پینے کا نام ہے۔ جب کھانے پینے کا نام نہیں ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ فقہائے کرام نے طب کی روشنی میں یہ بات ثابت کی ہے کہ انجیکشن جہاں بھی لگایا جائے اس کا تعلق معدے کے ساتھ نہیں، کھانے اور پینے کا تعلق معدے کے ساتھ ہوتا ہے۔ وہ چیز جو کھانے کے لیے استعمال کی جاتی ہے وہ بھی معدے میں جاتی ہے، جو پینے کے لیے استعمال کی جاتی ہے وہ بھی معدے میں جاتی ہے۔ جس چیز کا تعلق معدے سے ہے اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور جس چیز کا تعلق معدہ سے نہیں، بطور غذا اس کو استعمال نہیں کیا جاتا ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ وہ چاہے نس میں لگائیں، چاہے آپ گوشت میں لگائیں، جہاں بھی انجیکشن لگائیں گے فقہائے کرام کی تصریح کے مطابق اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ یعنی کہ انجیکشن لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا؟ جی نہیں ٹوٹتا۔ اچھا مفتی صاحب، اس سے آگے میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ اکثر ہماری بات یہ بھی بڑی رائج ہے کہ خوشبو لگانے سے، تیل لگانے سے، سرما ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اس کے بارے میں یعنی کہ کیا شریعت کہتی ہے؟ جو معمولات عام دنوں میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہوں، ان کا استعمال کرنا سنت ہو، تو حالت روزہ میں بھی اس کو استعمال کرنا سنت ہے۔ لہٰذا وہ ایسا عمل نہیں ہے کہ جس کے سبب روزہ ٹوٹ جائے۔ مثلا سرما لگانا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، تیل لگانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، خوشبو لگانا یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ تو سنت پر عمل کرنے کا ثواب ہے، نہ کہ سنت پر عمل کرنے کے سبب روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو ہماری عوام کا یہ جو کنسیپٹ ہے کہ خوشبو لگائیں گے یا سرما لگائیں گے یا تیل لگائیں گے اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ ہاں البتہ فقہائے کرام نے اس بات کی تحقیق کی ہے کہ سرما کی جگہ یہ جو خواتین لگاتی ہیں آنکھوں میں کاجل، تو یہ کاجل جو ہے نا، اس کے اندر لکوڈ آمیزش ہوتی ہے، جس کے سبب یہ حالت روزہ میں کاجل وغیرہ نہیں ڈالنا چاہیے آنکھوں میں۔ ہاں سرما لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ جی ٹھیک ہوگا مفتی صاحب۔ اچھا مفتی صاحب، آگے ایک اور بات کہ الٹی آتی ہے انسان کو، قے آتی ہے، اس کے ساتھ روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ یہ کافی بات مشہور ہے کہ الٹی آنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، قے جب آ جاتی ہے انسان کو منہ بھر کے ہو تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اس کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے؟ قے جو آتی ہے، اس حوالے سے فقہائے کرام نے اپنی کتابوں کے اندر یہ بات واضح طور پر بیان فرمائی ہے کہ انسان کے اختیار میں نہیں ہوتا۔ قے دو طرح کی ہوتی ہے، کم متلی سی آتی ہے یا پھر منہ بھر کے آتی ہے۔ جس طرح کی بھی قے ہو، وہ متلی کی صورت میں ہو یا منہ بھر کے ہو، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ہاں البتہ انسان کے اپنے اختیار کے ذریعے معدے سے کوئی چیز باہر نکلی، مثال کے طور پر اس نے حلق میں اپنی انگلی ڈالی تھی جس کے سبب قے آئی، تو اب اس صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اگر غیر اختیاری طور پر قے آئے، وہ تھوڑی ہو یا منہ بھر ہو، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ صاحب یہ سوال آپ نے بہت اچھے طریقے سے بیان فرمایا۔ تھوک یا بلغم کے حوالے سے کیا ہے، یعنی کہ وہ اگر انسان نگل لیتا ہے تو اس کے ساتھ روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ روزہ کی تعریف کے اندر جب ہم نے دیکھا نا کھانے اور پینے، تو کھانے اور پینے کا تعلق باہر سے کوئی چیز اپنے منہ میں ڈال کر حلق کے نیچے سے، حلق کے راستے سے معدے کی طرف لے جانا، اس کو کہتے ہیں۔ یہ جو تھوک اور بلغم ہے، یہ باہر سے چیز نہیں لی جا رہی، یہ اندر کی ہے، انسانی جسم کے اندر یہ چیز پیدا ہوتی ہے، اور جسم انسانی میں پیدا ہو کر منہ کے اندر رہتی ہے، پھر نکلی جاتی ہے، تو اس کا روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اچھا مفتی صاحب، مسواک کے حوالے سے کیا ہے؟ اگر مسواک کا ذرہ، یعنی کہ ظاہر ہے مسواک کرنا سنت ہے، لیکن غلطی سے اس کا کوئی ذرہ اندر چلا جاتا ہے انسان کے حلق کے نیچے، تو اس کا کیا کانسیپٹ ہے؟ اسلام کیا کہتا ہے کہ پھر روزہ ٹوٹ جائے گا؟ مسواک یا پیسٹ
ٹوتھ پیسٹ وغیرہ جو ہم استعمال کرتے ہیں، اس کے متعلق کتب فقہ کے اندر یہ بات واضح طور پر بیان کی گئی ہے. جدید اور قدیم کے اندر یہ چیز شامل ہے. قدیم میں مسواک کا ذکر موجود ہے اور جدید کے اندر ٹوتھ پیسٹ کا ذکر موجود ہے. اس کو ہم دانتوں کی صفائی کے طور پر استعمال کرتے ہیں. مسواک سنت ہونے کی وجہ سے اس روزے پر اس کا کوئی اثر نہیں پڑتا ہے. ہاں ثواب ملتا ہے کہ سنت پر اس نے عمل کیا ہے. اور جو پیسٹ ہے اس کے متعلق فقہاء کرام نے اس بات کو بیان کیا ہے کہ اگر پیسٹ وہ استعمال کر رہا ہے اور اس کے ذرات یا اس کا اثر حلق سے نہیں اتر رہا بلکہ فقط دانتوں کی صفائی تک ہی وہ محدود ہے کہ وہ پیسٹ تھوڑا سا استعمال کرتا ہے اور پھر منہ سے باہر پھینک دیتا ہے صفائی کر کے، تو ایسی صورت میں پیسٹ استعمال کرنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا. ٹھیک ہو گیا. ہاں اگر کرتے کرتے اتنا وہ مبالغہ کر لیتا ہے کہ پیسٹ کا اثر حلق سے نیچے اترے گا تو ایسی صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا. یعنی کہ احتیاط ضروری ہے. احتیاط ضروری ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا مجھ صاحب، جن پہ غسل فرض ہو جاتا ہے وہ ظاہر ہے روزے کی حالت میں تو غسل کے فرائض میں سے ہے کہ حلق میں یعنی کہ غرغرہ کرنا، تو اب ان کے لیے کیا ہے؟ اب وہ غرغرہ کریں گے تو پانی فطری طور پر اندر جا سکتا ہے، خدشہ ہے، تو اب ان کو غرغرہ کرنے کا کیا طریقہ اسلام میں بتایا گیا؟ اب وہ غسل جب کرے گا تو غرغرہ کرے گا جسٹ کلی کرے گا؟ یاد رکھیے گا غسل کے 3 فرض ہیں. کلی کرنا، ناک کی نرم ہڈی تک پانی چڑھانا اور پورے جسم پر پانی بہانا. ٹھیک ہو گیا. اب ان میں غرغرہ کرنا یہ فرائض میں شامل نہیں ہے، ہاں البتہ یہ غسل کی سنتوں میں شامل ہے. اچھا مفتی صاحب، اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ دوران روزہ انسان کو احتلام ہو جاتا ہے تو کیا احتلام سے روزہ ٹوٹ جائے گا؟ یاد رکھیے گا ایسا مرحلہ اگر کسی انسان کے ساتھ آ جاتا ہے، احتلام ہو جاتا ہے اور غیر اختیاری فعل ہے یہ، نیند کی حالت میں ایسا ہو گیا تو ایسی صورت میں روزے پر اثر نہیں پڑتا ہے. عوام الناس کے اندر ایسا مشہور ہو چکا ہے کہ احتلام کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. احتلام کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹتا. اچھا مفتی صاحب، پروگرام کا ٹائم ختم ہو رہا ہے، میں آپ سے اب آخری سوال کرنا چاہتا ہوں. ایک بات اور بڑی جس میں اختلاف پایا جاتا ہے عوام میں کہ کوئی زخم ہے اس سے خون نکلا یا ٹیسٹ کروانے کے لیے آپ نے خون نکالا یا نکلوایا تو اس سے روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا. ہر بندے کی اپنی رائے ہے، ہر بندے کی اپنی ایک تحقیق ہے. اسلام اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ یاد رکھیے گا خون نکلوانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. اسی طرح چوٹ بھی جسم کے کسی بھی حصے پر لگ جائے تو خون نکل آیا اس کے سبب بھی روزہ نہیں ٹوٹتا. ہاں البتہ مسواک کرتے وقت دانتوں سے خون نکل آیا اور وہ خون حلق سے نیچے اترا تو اس صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا. یعنی کہ اگر زخم ہے اس سے خون رستا ہے یا ٹیسٹ کرنے کے لیے آپ خون نکلواتے ہیں تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، جبکہ مسواک کرتے وقت دانتوں سے خون نکل آتا ہے اور وہ نگل لیتا ہے انسان کے حلق کے نیچے چلا جاتا ہے، حلق سے نیچے اتر جاتا ہے تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا. ٹھیک ہے ناظرین، آپ نے جانا کہ کن چیزوں سے روزہ ٹوٹتا ہے اور کن سے روزہ نہیں ٹوٹتا. اسلام کی روح سے ہمیں مفتی صاحب نے آگاہ فرمایا. تو ناظرین دیجیے اپنے میزبان مبشر رضوی کو اجازت. انشاءاللہ بہت جلد ملاقات ہوگی ایک نئے ٹاپک اور ایک نئے مہمان کے ساتھ. اللہ نے کے بان والسلام.